اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ ترجمہ: اور اگر تم اس قرآن کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اگر تم اس کتاب کو جو میں نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اس طرح کی صورت تم بھی بنا لاؤ، یعنی اگر تمہاری یہ گمان ہے کہ کتاب غیر اللہ کی طرف سے ہے تو تم بھی اس مقابلے میں اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ۔ اللہ کے سوا جس کو بھی چاہو اس سلسلے میں مدد کے لیے لے آؤ، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ کافروں کو چیلنج دیا ہے۔ سورہ قصص میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ ہود میں اور دیگر سوروں میں۔ یہ چیلنج عام تھا اور سب کے لیے تھا، حالانکہ وہ تمام امتوں کی نسبت سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ قرآن مجید نے مکی و مدنی صورتوں میں انہیں کئی بار چیلنج کیا مگر وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، حالانکہ وہ قرآن کے شدید دشمن تھے۔ دین اسلام سے انہیں شدید بغض تھا، مگر قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے وہ عاجز و قاصر تھے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ حرف لن مستقبل میں ہمیشہ ہمیشہ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اور یہ ایک دوسرا معجزہ ہے۔ اور قرآن نے بغیر کسی تردد اور خوف کے ایک ایسی پکی، سچی اور قطعی خبر دی کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور امر واقعی یہی ہے کہ قرآن کے نزول کے زمانے سے آج تک قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ قرآن کا مقابلہ کبھی ممکن ہوگا، اور یہ ممکن ہو بھی تو کیوں کہ قرآن تو اس اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، تو مخلوق کا کلام خالق کے کلام کی کس طرح مشابہ ہو سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں سارا کا سارا قرآن حد درجہ فصاحت و بلاغت کا حسین و جمیل مرقع ہے۔ ہر اس شخص کے سامنے قرآن کے یہ پہلو بہت نمایاں واضح ہیں، اور جو کلام عرب کی تفصیل اور اجمال کو جانتا اور اسلوب بیان کو پہچانتا ہے، اگر آپ قرآن کی خبروں پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان میں حد درجہ حلاوت ہے، خواہ ان کا اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہو یا تفصیل کے ساتھ، خواہ انہیں بار بار بیان کیا گیا ہو یا ایک ہی بار، لیکن جیسے جیسے اس میں تکرار ہو اس قدر اس میں حلاوت اور عفت بڑھتی جاتی ہے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود قرآن کی تازگی اور شادابی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صدق اللہ العظیم۔